بڑے اہم ترین گھنٹے شروع ہو گئے، بڑا اہم ترین مرحلہ شروع ہو گیا ہے، بلکہ ایک ایسا مرحلہ شروع ہو گیا جس میں کسی وقت بھی کوئی بھی بڑا سرپرائز آ سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں، اس خبر کو ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشیل یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور ٹک ٹاک۔ بڑے اہم ترین گھنٹے شروع ہو گئے ہیں، بڑا اہم ترین مرحلہ شروع ہو گیا ہے، بلکہ ایک ایسا مرحلہ شروع ہو گیا جس میں کسی وقت بھی کوئی بھی بڑا سرپرائز آ سکتا ہے۔ رات کو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کے حوالے سے جیسی خبر چلتی ہے تو پورے پاکستان کے اندر ہر دوسرا شخص یہ سوال کرتا ہے کہ آخرکار سینئر ترین جج منصور علی شاہ صاحب کو کیوں اس کام کے لیے نامزد نہیں کیا گیا؟ منصور علی شاہ صاحب کو نامزد کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں تو جسٹس منیب اختر جو ہے ان کو نامزدگی کیوں نہیں کی؟ اتنا شور مچ جاتا ہے کہ مختلف بارز کی طرف سے باقاعدہ احتجاج کی کال دے دی جاتی ہے۔ رات بھر آپ نے دیکھا کہ کئی چیزیں بالکل کھل کر سامنے آ گئی، بلکہ مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی، MQM پاکستان اور دیگر ان کی اتحادی جماعتوں کی طرف سے بہت سی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی اور پتہ چلا کہ یہ سارے پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے اور انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے مطابق اب یحییٰ افریدی صاحب کو جج بنا دیا گیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا گیا ہے۔ جب ان کی نامزدگی ہوگی، سارا کچھ ہو گیا تو اس کے بعد پیچھے کوئی بات نہیں رہی، لیکن ایک بہت بڑا حلقہ یہ بات کر رہا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ اس عہدے کو لینے سے انکار کر دیں گے۔ ایک بہت بڑا حلقہ یہ بات کر رہا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو کہ انتہائی ایماندار جج ہیں، وہ کسی صورت میں بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی کی حق تلفی ہو، وہ کسی صورت میں یہ نہیں چاہیں گے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑی گروپنگ پیدا ہو جائے، وہ کسی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے عدالتی معاملات میں کوئی موجودہ گروپ یا کوئی ایسا گروپ بن جائے کہ جس سے دو حصوں میں سپریم کورٹ تقسیم ہو جائے۔ بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہے اور بہت سے لوگ اسی خیال پر بہت سے ویلاگ بھی کر چکے ہیں، اپنے بیانات بھی دے چکے ہیں۔ ایون حامد خان صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اس عہدے کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر یحییٰ افریدی صاحب اس عہدے کو قبول نہیں کرتے، یہ ساری چیزیں ابھی تھوڑی دیر تک آپ کے سامنے آ جانی ہیں، بلکہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں، بہت سے اہم ترین معاملات آپ کے سامنے آ گئے ہیں، بہت سے انکار بھی آپ کے سامنے آ گئے ہیں، بہت سے اقرار بھی آپ کے سامنے آ گئے ہیں اور بہت سے معاملات بھی آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا دن انتہائی، آج اور کل یہ دو دن انتہائی اہم ترین دن ہے پاکستان کی سپریم عدلیہ کے حوالے سے۔ کسی وقت بھی کوئی بھی آپ کو ایسی خبر مل سکتی ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاملات کسی اور طرف چلے گئے۔ بہت سے لوگوں کا کل یہ خیال تھا کہ گیم دی اینڈ ہو گئی ہے، بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ گیم ختم ہو گئی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے، میرا تجزیہ یہ ہے کہ گیم اب شروع ہوئی ہے۔ اب وہ گیم شروع ہوئی ہے جس گیم کے بعد آنے والے دنوں میں حالات کس طرف جائیں گے اس کا اندازہ کوئی 1 ماہ 2 ماہ بعد نہیں بلکہ چند دن بعد پتہ چل جائے گا۔ ایک بات تو بڑی کلیئر ہے، اگر جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا جاتا تو ایک بات بڑی کلیئر اور واضح ہے کہ اس پر نہ کوئی شور مچنا تھا، نہ ہی اس پر کوئی وکلا تحریک کا اعلان ہونا تھا، بلکہ یہ کہا جانا تھا کہ حکومت نے کوئی بد نیتی سے 26ویں آئینی ترمیم نہیں کی، بلکہ یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ ایک میرٹ کے تحت انہوں نے کی ہے، یہ بات کہی جانی تھی اور حکومت کے پاس بھی یہ جواز موجود ہونا تھا۔ لیکن اب واضح طور پر یہ جواز ختم ہوتا جا رہا ہے، اب واضح طور پر اس جواز کو آپ دی اینڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اب میں پھر کو کہہ رہا ہوں کہ جسٹس یحییٰ افریدی بھی بہت گریٹ آدمی ہے۔ یحییٰ افریدی جو ہے اگر کوئی ان سے یہ توقع لگا کے بیٹھے کہ وہ سیاسی مخالفین جو حکومت کے سیاسی مخالفین ہیں ان کو دبا دیں گے یا ان کا میرٹ پہ فیصلہ نہیں کریں گے تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، بلکہ یحییٰ افریدی جو ہے وہ ایسے فیصلے کریں گے کہ جس سے شاید حکومت کو بہت تکلیف پہنچے، وہ میرٹ پہ فیصلے کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود تعیناتی ایک سوالیہ نشان چھوڑ رہی ہے، تعیناتی پر ایک ایسا سوالیہ نشان بن رہا ہے
کہ آخرکار سینئر ترین جج کو، جو ہمیشہ سے روایت رہی ہے، جو ہمیشہ سے ریت رہی ہے، اور ایسا جج جس نے ماضی میں اپنے بہت سے معاملات سے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے فیصلے ہی بولتے ہیں، ان کے فیصلے ہی آگے جاتے ہیں، اور ان کے فیصلوں میں ایسی صداقت ہوتی ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں، اس خبر کو ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر بڑا سرپرائز ملنے والا ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر بلکہ ہو سکتا ہے جب آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہو اسی وقت آپ کو سرپرائز مل جائے۔ یہ سرپرائز کہیں اور سے نہیں، سپریم کورٹ سے ملنے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ سے بھی بڑا سرپرائز ملے گا آپ کو، پاکستان کی سیاست سے بڑا سرپرائز ملے گا آپ کو، پاکستان کے وکلا کی طرف سے بڑا سرپرائز ملے گا۔ اب پاکستان کے اندر میری اطلاع کے مطابق بڑی اہم ترین سیاسی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ ایک تو تحریک انصاف ان تمام لوگوں کو کا صفایا کر رہی ہے جن لوگوں نے پسے پردہ رہ کر حکومت کو سپورٹ کی تھی۔ اگر زین قریشی جیسی شخصیت کو نوٹس جاری ہو سکتا ہے، اگر زین قریشی جیسی شخصیت سے باس پرس ہو سکتی ہے، اگر زین قریشی جیسی شخصیت کو بالکل کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے، تو پھر اس معاملے پہ کسی کا بھی بچنا ممکن نہیں نظر آتا۔ آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی نے خود کہا ہے کہ آپ زین قریشی کی مکمل جانچ پڑتال کریں، اگر وہ اس میں ملوث نکلا، اگر اس کا اس میں قصور نکلا تو بلا تفریق اس پر کارروائی کی جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے آئین منشور اور کپتان کے ساتھ وفاداری ہمارے خون میں رچی بسی ہے اور ہم اسی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کسی صورت بھی ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ووٹ تو ایک معمولی چیز، ہم تو اس کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار۔ یہ بالکل واضح طور پر کھول کے شاہ محمود قریشی نے یہ کہا ہے اور ذرائع اس کی باقاعدہ تصدیق کر رہے ہیں۔ دوسرا، بڑی تحریک کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ آپ کو ایک سوال کا جواب دیتا چلو۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس تعیناتی کے بعد شاید محسوس نشستیں جو ہیں وہ بالکل ردی کی ٹوکری میں چلے جائیں گے، محسوس نشستیں جو ہیں وہ حکومت کے کھاتے میں چلے جائیں گے۔ لیکن آپ ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، محسوس نشستیں جو پی ٹی آئی کو ملی تھیں وہی محسوس نشستیں نظر ثانی اپیل میں انہی ججز کے پاس اپیل لگے گی اور محسوس نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ہی ملیں گی۔ ان تمام حالات کے باوجود بھی، اور جو لوگ یہ توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ شاید اس سے اب عمران خان کو نقصان ہوگا، شاید چکی الٹی چلنا شروع ہو جائے گی، تو یہ بھی خبر دے دوں، میں نے جس طرح پہلے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اکثر اس پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ جس نے تعیناتی کی ہے اسے بڑا بھگتنا پڑا ہے۔ لیکن یہاں پر تو میرٹ پہ فیصلے ہوں گے، یہاں پر تو ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ یا یہاں فریدی کے میرٹ کرنے کے حوالے سے، جیسے یہاں فریدی کے میرٹ کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ وہ میرٹ پہ کام نہیں کرتے۔ ایشو یہ چل رہا ہے صرف کہ آخرکار سینئر شخص کو کیوں نہیں بنایا گیا۔ اس کا مطلب ہے یہ ساری ترامیم جو کی گئی ہیں، جب اس میں ترمیم کی گئی ہے، اس میں حکومت کا اصل مقصد جو تھا وہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو روکنا تھا۔ حکومت کا اصل مقصد جو تھا وہ آنے والے دنوں میں ان ڈبوں کو کھولنے سے روکنا تھا جو 8 فروری کے لیے اصل رزلٹ کے ڈبے تھے۔ لیکن ہونے جا رہا ہے، بڑا اپسیٹ ہونے جا رہا ہے، انتظار کیجئے، ملے گی بڑی خبر۔ اللہ حافظ۔